الغرر اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے انتہائی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا حضور پرنور شفیع یوم النشور سرور دو جہاں مالک کون و مکان سید عرب و عجم شاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ و نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و قلوبنا و غوثنا و غیاثنا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة دائما ابدا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، ہم سب کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ وہ عظیم لمحہ دن بدن قریب ہوتا جا رہا ہے جو عظیم لمحہ عالم اسلام میں یوم عید الاضحیٰ کے نام سے مشہور و معروف ہے، جسے ہم اور آپ اپنی اردو اور مادری زبان میں بقرعید کہتے ہیں۔ بقرعید قربانی عید الاضحیٰ اللہ رب العزت کی طرف سے اہل ایمان کے لیے انتہائی خیر و برکت اور رحمت و سعادت کا دن ہے۔ پروردگار عالم نے قربانی ہم اہل ایمان پر جو استطاعت رکھتے ہوں واجب قرار دیا۔ یوم عید الاضحیٰ کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس دن جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وہ قربانی کو خدا کی رضا کے لیے ذبح کرنا، قربانی کے بکرے کو خدا کی رضا کے لیے ذبح کرنا۔ عزیزان گرامی وقار، میں بتانا یہ چاہتا ہوں یہ قربانی ہے کیا، قربانی کی حقیقت کیا ہے، قربانی اصل میں کس طرح ہم پر لازم کی گئی۔ تو اس کے بارے میں صحابہ کرام نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، اے اللہ کے رسول، اے محبوب پیغمبر، فرما دیجئے کہ یہ قربانی اس کی حقیقت کیا ہے، قربانی کہتے کسے ہیں، قربانی ہم پر کیوں لازم کی گئی، آخر قربانی میں کون سا راز ہے، آخر قربانی میں کون سی حقیقت پوشیدہ ہے، قربانی ہم پر کیوں نافذ کر دی گئی۔ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ ارشاد فرما دیجئے کہ قربانی کس چیز کو کہتے ہیں۔ تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مختصر لب و لہجے میں ارشاد فرمایا، هذه سنت ابیکم ابراہیم، اے میرے صحابہ سنو، تم اہل عرب سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو، اور تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سب سے محبوب اور پسندیدہ چیز کو راہ خدا میں ذبح کر دیا تھا، انہی کی سنت کریمہ کو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں لازم کر دیا۔ یہ ان کی محبوب ادا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ احسن ہے، یہ ان کی ایک عظیم عادت کریمہ تھی، اور ان کی سنت طیبہ طاہرہ کو اس امت میں قیامت تک کے لیے زندہ اور جاوید کر دیا گیا۔ ہذہ سنت ابیکم ابراہیم، صحابہ نے جب سن لیا
تو پھر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ جب ہم اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کو اس کی خوشی کے لیے ذبح کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے, ہمیں کیا پروفٹ ملتا ہے, ہمیں کیا لابھ ملتا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا لکل شعرۃ حسنۃ, اے میرے صحابہ سنو, جب تم قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہو تو قربانی کے جانور پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکیاں مل جاتی ہے, چھوٹے سے چھوٹے بال کے بدلے میں تمہیں نیکیاں مل جاتی ہے. ذرا غور کیجیے, کیا انسان قربانی کے جانور پہ جو بال ہیں وہ گن سکتا ہے؟ کیا اس کو شمار میں لا سکتا ہے؟ کیا اس کی تعداد بتا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں, یہ محال ہے, یہ امپوسیبل ہے. اس لیے پتہ یہ چلا میرے رب نے اس قربانی کے جانور پر اس قدر ثواب رکھا ہے جس ثواب کو شمار کرنا امپوسیبل ہے, جس ثواب کو بیان کرنا محال اور ناممکن ہے. کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے کہ جب خدا کی بارگاہ میں اس کو راضی کرنے کے لیے اس کے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت طیبہ کو زندہ کیا جاتا ہے اور ان کی اداؤں کو باقی رکھا جاتا ہے, اس نیت خیر سے جب ہم ذبح کرتے ہیں تو کتنا ثواب ملتا ہوگا. میرے عزیزوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخر کون سی سنت ادا کی تھی, کیا کیا تھا؟ تو اس کے بارے میں احادیث کی متعدد کتابوں کے اندر جو مضامین ہے ان کا نچوڑ اور رب لباب اور خلاصہ یہ ہے. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرصے دراز تک دل میں تمنا لیے ہوئے تھے, اے میرے پروردگار مجھے ایک فرزند صالح عطا فرما. قرآن میں ان کی دعا کو اس طور پر ذکر کیا گیا ہے, ربی هب لی من الصالحین, اے میرے پروردگار مجھے کوئی نیک بیٹا عطا فرما دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے, ان کی زوجہ پاک حضرت ہاجرہ کی عمر بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے, لیکن اولاد کی خوشیاں نہیں ملی ہے, فرزندوں کی خوشیاں نہیں ملی ہے, ان کے آنگن میں کوئی پھول نہیں کھلا تھا. رب کی بارگاہ میں وہ دعا کر رہے ہیں, اے میرے پروردگار تو مجھے ایک فرزند عطا فرما دے, ایک ایسا صالح بیٹا عطا فرما دے جو میری نسلوں کا محافظ ہو, جو میری شریعت کا خلیفہ ہو, جو میری طریقت کا رہبر و رہنما ہو, جو آنے والی نسلوں کو یہ توحید بتاتا چلا جائے, جو آنے والی امتوں کو اسی توحید کے بارے میں درس دیتا چلا جائے. اے میرے پروردگار مجھے کوئی ایسا نور نظر عطا فرما جس کی میں تعلیم و تربیت بہت پاکیزہ ماحول میں کروں. ایک بات ہے جو تمنا کر رہا ہے, اے میرے حضرت مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما دے. اللہ اکبر, اتنی دعائیں, اتنی امیدیں اور اتنی التجاؤں کے بعد میں رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے بطن پاک سے ایک خوبصورت بیٹا عطا فرما دیا, اتنا حسین و جمیل کہ خدا کی قسم جب ان کے نورانی چہرے کو حضرت ابراہیم دیکھتے تھے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے. بڑھاپے کے عالم میں نہیں کو ناتوا جسم سے اتنا خوبصورت بیٹا اللہ کی طرف سے عطا ہونا یہ بھی حضرت ابراہیم کا معجزہ تھا. اللہ اکبر, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی کو جب دیکھتے تو آپ کے آنکھوں سے آبشار برسنے لگتے تھے, اور حضرت ابراہیم کبھی اسماعیل کی پیشانی کو بوسا دیتے تھے, کبھی ان کے ہاتھوں کو بوسا دیتے تھے, کبھی انہیں اپنے سینے سے چمیٹ لیا کرتے تھے. جب ان کی محبت حضرت اسماعیل کے لیے اس قدر دیکھی گئی تو فرشتوں کی جماعت میں انقلاب آ گیا. فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا, اے میرے پروردگار, اے مالک و مولا, ہم سب تو یہی جانتے ہیں کہ ابراہیم تیرا خلیل پیغمبر ہے. خلیل اسے کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ کے سوا کسی کی محبت نہ ہو, جو اللہ سے اتنی محبت کرے کہ خدا کی محبت میں کائنات کی تمام چیزوں کو فراموش کر دے. لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب محبت کر رہے ہیں اپنے بیٹے اسماعیل سے تو فرشتے سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ابراہیم کی محبت بٹ گئی ہے, ابراہیم کی محبت کے دو بھاگ ہو گئے ہیں, ابراہیم کی محبت اللہ کی طرف سے کم ہو گئی ہے. اللہ اکبر, یہ اعتراض فرشتوں نے کیا, اے میرے معبود حقیقی, میں نہیں جانتا ہوں کہ تو کس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آخرکار اپنے بیٹے اسماعیل سے اتنی محبت کرتے ہیں, لیکن محسوس یہی ہوتا ہے کہ خلیل جب تیرا پیغمبر خلیل ہے تو اس کے اندر تیری محبت کے سوا کسی کی محبت نہیں ہونی چاہیے. اللہ اکبر, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت کو دیکھ کر فرشتوں نے سوال کر دیا. اب اللہ رب العزت کو اپنی عظمت و کبریائی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے
ظاہر کروانے تھے، اپنی محبت اور خلت کے جلوے دکھانے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں 8 ذی الحجہ کو جب حضرت اسماعیل کی عمر 7 برس یا 13 برس تھی، یہ خواب آتا ہے، اے ابراہیم تم کائنات کی محبوب ترین شے اللہ کی بارگاہ میں ذبح کرو اور قربانی پیش کرو۔ حضرت ابراہیم اپنے مال و زر کے بارے میں غور کرتے ہیں۔ ان کے پاس بکریاں تھی، پہلے دن 100 بکریاں 100 اونٹ لے جا کر کے ذبح کر دے۔ پھر دوسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کی طرف سے پھر یہ حکم ہو رہا ہے، اے ابراہیم اب تک تمہاری قربانی سے ہم خوش نہ ہوئے، تم دوبارہ کوئی محبوب اور پسندیدہ شے میری بارگاہ میں پیش کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرے دن جا کر کے 200 اونٹ ذبح کر دیتے ہیں۔ پھر بھی اللہ رب العزت نے تیسرے دن 10 ذی الحجہ کو خواب میں یہ ظاہر فرما دیا، اے ابراہیم اب تک تمہاری قربانی ہماری بارگاہ میں اس درجے کی نہیں ہے جس درجے کا تم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، تم اعلیٰ ترین قربانی پیش کرو۔ 10 کی صبح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام 300 قربانیاں پیش کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں ہی اللہ کی طرف سے یہی حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم پھر ذبح کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اپنے رب کی بارگاہ میں ان دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، میرے پروردگار یہ تیرا بندہ سمجھ نہیں پا رہا ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ میں نے پہلے دن 100 اونٹ ذبح کر دیے، دوسرے دن 200 اونٹ ذبح کر دیے، تیسرے دن 300 اونٹ ذبح کر دیے، لیکن پھر بھی ابراہیم سے کہا جا رہا ہے، اے میرے بندے تو اپنی عبرت کو راضی کرنے کے لیے قربانی کر۔ اے میرے پروردگار میں کس چیز کو تیری بارگاہ میں قربان کروں کہ تو خوش ہو جائے؟ اللہ کی طرف سے یہ حکم آتا ہے کہ ابراہیم پوری کائنات میں جو چیز سب سے زیادہ تمہیں پسندیدہ ہے، جو چیز سب سے زیادہ تمہیں عزیز ہے، جو چیز تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے، اس چیز کو ذبح کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ سننا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دل سے پوچھتے ہیں، دل میں سب سے زیادہ پسندیدہ کون سی شے ہے، دل میں سب سے زیادہ محبوب کون سی چیز ہے؟ تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ ساری کائنات میں اللہ رب العزت نے جو نعمت مجھے سب سے اخیر میں عطا کی، اور جو بڑی التجاؤں کے بعد ملی ہے، جو بڑی تمناؤں کے بعد ملی ہے، جو بہت ساری دعاؤں کے بعد ملی ہے، وہ نعمت میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آپ جاتے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے حضرت ابراہیم کے دل میں محبت اور پیار بڑھنے لگتا ہے، لیکن آپ اپنے دل کو سمجھاتے ہیں اور خدا کو راضی کرنے کے لیے خدا کی رضا اور تسلیم کے آگے اپنے سر کو خم کر دیتے ہیں، اور اللہ اکبر آپ اپنی شریک حیات ہاجرہ سے کہتے ہیں، اے ہاجرہ آج رب تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے بیٹے اسماعیل کی دعوت آئی ہے، تم اسماعیل کو تیار کر دو، اسماعیل کو نہلا دھلا کر صاف کپڑے میں ملبوس کر دو، اور میں اس کو رب تعالیٰ کی دعوت کے لیے لے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی وادی سے مینا کی طرف لے کر کے حضرت ابراہیم چلتے ہیں، اور جب مینا کی وادی میں پہنچتے ہیں تو مینا کی وادی میں پہنچتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا، اے میرے لخت جگر کیا تمہیں معلوم ہے میں تمہیں اتنی دور مکہ سے کیوں لے کے آیا ہوں، اتنے فاصلے پر کیوں لے کے آیا ہوں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، اے میرے باپ ابراہیم مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے مجھے کیوں یہاں پر آنے کے لیے کہا ہے اور مجھے اپنے ساتھ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں، اے میرے بیٹے اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ میں تیری قربانی خدا کی بارگاہ میں پیش کروں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ فرزند ارجمند اور اپنے رب کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، ابا جان آپ بلا شبہ میری قربانی خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے۔ یہ اسماعیل خدا کی بارگاہ میں ناشکری کے کلمات نہیں پیش کرے گا، بلکہ میں اپنی جان کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے راضی ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کی رضامندی دیکھنے کے بعد میں اور زیادہ مطمئن ہو جاتے ہیں، اور زیادہ پرسکون ہو جاتے ہیں، اور زیادہ آپ کے دل و دماغ میں خدا کی محبت اور خلت بڑھ جاتی ہے، اور آپ اس کے بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں، اے
میرے بیٹے میں تجھے ذبح کرنے جا رہا ہوں. آپ نے اپنے بیٹے سے جب اتنا کہا تو بیٹے نے کہا ابا جان میں آپ سے 3 باتیں عرض کر رہا ہوں, ذبح کرنے سے پہلے 3 باتوں کا آپ ضرور خیال کیجیے گا. پہلی بات یہ ہے کہ آپ میرے ہاتھ اور پیروں کو باندھ دیجیے گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ ذبح کرتے وقت اگر بشری تقاضے کے مطابق میرے ہاتھ اور پیروں میں حرکت آ گئی تو آپ کی چھری رک نہ جائے, آپ کا کلیجہ بہل نہ جائے, آپ کہیں غیر مطمئن نہ ہو جائے, آپ کہیں بے سکون نہ ہو جائے. ابا جان آپ میرے ہاتھوں اور پیروں کو مضبوطی سے باندھ دیجیے گا. اتنا کہنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا ضرور میں ایسا کروں گا. پھر اس کے بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابا جان دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ مجھے ذبح کیجیے گا تو ذبح کرنے کے وقت میں آپ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے گا اور آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دونوں کی نظریں جب ایک دوسرے سے ٹکرائے تو ایسی صورت میں کوئی ناشکری کا کلمہ نکل جائے اور ہم سے کسی طرح کی بے ادبی ہو جائے. ابا جان میری گزارش یہ ہے کہ ہم دونوں اپنی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر نہ دیکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں جب ہم دونوں خدا کی بارگاہ میں اپنے عمل سے فارغ ہو جائیں تو ہمارا یہ عمل مقبول و محبوب ہو جائے. تیسری بات یہ تھی کہ بیٹے نے کہا ابا جان آپ جانتے ہیں نا کہ میری والدہ ہاجرہ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے, وہ مجھے اپنی آنکھوں سے ایک لمحے کے لیے دور نہیں کرتی ہے. آپ سے میری یہ وصیت ہے, یہ گزارش ہے کہ جب آپ گھر لوٹیے گا اور امی پوچھے گی کہ میرا بیٹا اسماعیل کہاں ہے تو کہیے گا کہ خدا کی بارگاہ میں سے آیا تھا, خدا کے پاس چلا گیا ہے. اسے میرے قربانی کے بارے میں مت کہیے گا, اسے میرے ذبح ہونے کی اطلاع مت دیجیے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں کی محبت اور ممتا مچل جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت ماجرانہ اس قدر غالب آ جائے کہ دنیا میں کسی طرح کی ناشکری ہو جائے. ابا جان میں چاہتا ہوں کہ میری ماں کو میری قربانی کی اطلاع نہ دی جائے. اللہ اکبر. 7 برس یا 13 برس کا ایک ننھا لڑکا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر بھی پوری طرح تیار ہو جاتا ہے. آپ ذرا دیکھیے ایک کتنا خوش نصیب بیٹا ہے کہ جو باپ کے کہنے پر مکمل طور پر تیار ہو جاتا ہے قربان ہونے کے لیے. کتنا عزیز بیٹا ہے جو باپ کے ایک اشارے پر اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے اور قربان ہونے کے لیے پوری طرح سے راضی ہو جاتا ہے. لیکن آج کے ماحول میں ذرا دیکھیے ایک باپ ہے اپنے بیٹے سے ذرا اونچی آواز میں اس کو حکم دے دیتا ہے تو بیٹا ناراض ہو جاتا ہے. آج کا زمانہ اس قدر بدبخت زمانہ ہو چکا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو محبت کی نگاہوں میں سمجھا رہا ہوتا ہے اور بیٹا نافرمانیوں کے اور ناشکریوں کے کلمات بک رہا ہوتا ہے. میرے نوجوانوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ بھی اپنے اندر ذوق اسماعیلی پیدا کیجئے, تعظیم اسماعیلی پیدا کیجئے اور اسی احترام کو زندہ کیجئے جو اسماعیل علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے. اپنے باپ کے احکام کے سامنے کبھی بھی آپ چور چرا مت کیا کیجئے, ان کے سامنے کبھی بھی آپ ناراضگی کا اظہار مت کیا کیجئے. جب باپ تمہیں کوئی حکم دے تو پیشانی کے بل چلتے ہوئے باپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ, اس لیے کہ جو بیٹا ایسا کرتا ہے خدا کی قسم دنیا اس کے لیے جنت بن جاتی ہے. جو بیٹا اپنے باپ کے احکامات کے لیے خود کو مکمل طور پر مثال کر دیتا ہے پروردگار عالم دنیا میں اسے اسماعیل علیہ السلام کی غلامی کے صدقے میں ایسے مرتبے عالیہ پر فائز کرتا ہے جس مرتبے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. آج معاشرے میں اتنی بے برکتی کیوں ہے, آج ہمارے سماج میں اتنی بے برکتی کیوں ہے, آج ہمارے معاشرے کے اندر اتنی بے ادبی کیوں ہے؟ اس لیے کہ آج ہمارے بیٹوں نے جب سے وہ بالغ ہوئے ہیں, جب سے وہ سمجھدار ہو گئے ہیں, جب سے وہ سن شعور کو پہنچے ہیں, اس کے بعد سے انہوں نے یا تو کبھی ماں کی گستاخی کی ہے, یا تو کبھی باپ کی گستاخی کی ہے, یا تو انہوں نے اپنے دادا اور دادیوں کی گستاخی کی ہے. ہمیشہ انہوں نے بڑوں کی بے ادبی کی ہے. اسی بے ادبی کی وجہ سے آج ہمارا نوجوان اپنے معاشرے میں دبایا جا رہا ہے, کچلا جا رہا ہے. آج عادت یہ ہو گئی ہے جہاں پر ہمیں بہادری دکھانی چاہیے وہاں بزدل بنتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور باپ کے سامنے جب ہمیں گھٹنے ٹیک دینے چاہیے اور ان کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دینا چاہیے وہاں ہم اکڑ جاتے ہیں, وہاں ہم میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے, وہاں ہمارے اندر غرور منڈلانے لگتا ہے. میرے عزیزوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں اس بری عادت سے آپ باز آ جائیے. خدا کی قسم اگر آپ اسماعیل علیہ السلام کی طرح اس نیک عادت کریمہ کو, اس بات کی محبت و تعظیم کو اپنے دل میں زندہ کریں گے
تو خدا کی قسم یہ دنیا آپ کے لیے حسین ہو جائے گی, یہ دنیا آپ کے لیے پاکیزہ بن جائے گی, یہ دنیا آپ کے لیے جنت کا گہوارہ بن جائے گی. آج آپ کے گھروں میں دولت ہے لیکن آپ اسے دوزخ بھٹک رہا ہے. آپ کے گھروں میں آج بے سکونی ہے, بے اطمینانی ہے. مانو گھر سے سکون تمہیں نہیں مل سکا. کیوں نہیں مل سکا؟ اس لیے کہ جس معاشرے میں باپ کا ادب نہ ہو اس معاشرے میں سکون نہیں آ سکتا ہے. جس معاشرے میں باپ کا احترام نہ ہو اس معاشرے میں کبھی بھی اطمینان نہیں پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے میرے عزیزو اپنے اندر اطمینان لاؤ, باپ کے لیے ادب و تعظیم کو پیدا کرو. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان میں آپ کے حکم کے آگے اپنی جان قربان کرنے کے لیے راضی ہوں. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ حضرت اسماعیل کی تینوں وصیتوں پر عمل کرتے ہوئے ان کی مکمل طور پر ذبح کرنے کی تیاری کر لی اور ایک چٹان پر ان کو لٹا دیتے ہیں. اور لٹانے کے بعد میں ان کو آپ پیشانی کے بل لٹاتے ہیں, آپ ان کو چہرے کی طرف سے لٹاتے ہیں اور آپ دوسری طرف سے ذبح کرتے ہیں. اس لیے ذبح کرتے ہیں کیونکہ حضرت اسماعیل نے کہا تھا ابا جان میری وصیت یہ ہے کہ میری نظریں آپ کی نظروں سے نہ ملے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محبت میں آپ چھری کو دور پھینک دیں اور کسی طرح کی بے ادبی اللہ کی بارگاہ میں ہو جائے. حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ پیشانی کے بل لیٹ جاتے ہیں ایک چٹان کے اوپر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو ذبح کرنے کے لیے اپنی چھری کو تیز و تند کر کے آپ کی گردن پر رکھتے ہیں. لیکن اللہ کا حکم ہوتا ہے اے چھری تم اسماعیل کی گردن پر ایک ایک چمڑے کے ریشے کو بھی ہاتھ مت لگانا, اس کی گردن نہیں کٹنی چاہیے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ابا جان حضرت ابراہیم پوری طاقت اور قوت کے ساتھ میں چھری چلا رہے ہیں لیکن ماجرا یہ ہے کہ بیٹے کے جسم کا ایک ایک حصہ بھی خروٹ سے پاک رہتا ہے. یہ ماجرا دیکھنے کے بعد میں دوبارہ اپنی چھری کو تیز کرتے ہیں, تیسری مرتبہ تیز کرنے کے بعد پھر رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تیسری مرتبہ میں ذبح ہو گیا ہے اور آپ اپنی آنکھوں سے پٹی کھولتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جیسے ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ مولا میری قربانی قبول فرما, دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا لخت جگر نور نظر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیغ بزرگوار حضرت اسماعیل ایک کنارے میں کھڑے ہیں اور حضرت جبرائیل ان کے بازو اقدس کو پکڑے ہوئے ہیں اور ایک دمبا آپ کی جگہ پہ قربان ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ ماجرا دیکھا تو ماجرا دیکھنے کے بعد میں آپ کا دل دہل اٹھتا ہے اور سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جبرائیل کیا میں نے کوئی گستاخی تو نہیں کر دی. حضرت جبرائیل آپ سے مسکراتے ہوئے مخاطب ہوتے ہیں اے ابراہیم فرشتوں کی جماعت نے اعتراض کیا تھا کہ ابراہیم کی محبت میں تقسیم ہو گئی ہے, ابراہیم کی محبت دو بھاگ میں بٹ گئی ہے. آج فرشتوں نے دیکھ لیا ہے کہ جس ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا تھا اس کی محبت کا عالم کیسا ہے, اس کی خلت کا عالم کیسا ہے, اس کی الفت کا عالم کیسا ہے. اس کی محبت کو دیکھنے کے بعد میں آج تمام ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہیں اور کہہ رہے ہیں اے میرے پروردگار ہم ان چیزوں کو نہیں جانتے جس سے تو واقف ہے. آج ابراہیم نے اپنی حق محبت کا ایسا جلوہ دکھایا ہے جس جلوے کے تمام جلوے نثار ہے اور اسی حق محبت الہیہ کو زندہ کرنے کے لیے ہم سے قربانی کا درس ملتا, قربانی کا درس دیا گیا ہے اور ہمیں قربانی کا حکم دیا گیا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کی قربانی اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت سے مشرف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.